السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ایک نہایت ہی اہم مسئلہ جس سے اکثر عام لوگ ناواقف ہوتے ہیں نماز کے حوالے سے، اس کا ہم ذکر کریں گے، کیونکہ پیچھے ہم نے واجب میں یہ ذکر کیا تھا اس بات کا کہ واجب چھوٹ جانے سے، سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن سجدہ سہو کا طریقہ نہیں بتایا تھا اور اس کے جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی نہیں ذکر کیے تھے، اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ جب نماز کا کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا کسی فرض کو مقرر کیا جائے، یہ بات سمجھنے والی ہے اور ذہن نشین کرنے والی ہے کہ دو وجہ سے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اور سہو کا معنی تو بھولنا، یعنی غلطی اگر ہم نے کر دی، آخر پہ سجدہ سہو کر لیں تو ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ یعنی جب نماز کا کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا کسی فرض کو مقرر کیا جائے، یعنی واجب چھوٹ جائے اور فرض ایک دفعہ کرنا تھا اسے دو دفعہ کر دیا، تو سجدہ سہو ضروری ہوگا۔ مثلاً رکوع 2 مرتبہ کرے، یعنی رکوع نماز میں 1 مرتبہ 1 رکعت میں، لیکن 2 دفعہ کر دیا، نماز کے فرض یا واجب میں زیادتی ہو جائے۔ مثلاً قاعدہ اول جو ہے، پہلا جو قاعدہ ہے، اس میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھ لے تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ یہ غلطی اکثر ہو جاتی ہے، یعنی ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہونا ہے، لیکن ہم نے آگے بھی نماز پڑھ لی، یعنی آگے درود شریف پڑھ لیا۔ اس میں بعض فقہاء نے لکھا ہے اللہم صلی، ادھر تک اگر پہنچ گئے، یعنی اللہم صلی علی 3 الفاظ اگر ہم نے کہہ دیے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور یہ جو درود شریف پڑھ لے تو سجدہ سہو لازم ہے۔ امام کے سہو سے مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا، یعنی اگر امام سے غلطی ہو گئی تو مقتدی کو بھی سجدہ سہو پیچھے کرنا پڑے گا، اگرچہ مقتدی نے غلطی نہیں کی۔ لیکن اگر مقتدی سے سہو ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو مقتدی کو سجدہ سہو لازم نہیں، کیونکہ وہ امام کے تابع ہے، یعنی امام سے غلطی ہو جائے تو پھر پوری جماعت کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر مقتدی سے غلطی ہو جائے تو پھر مقتدی کو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ امام کے تابع ہے۔ امام سہو کرنے لگے تو مقتدی سبحان اللہ کہے اگر امام کو یاد دلائے، اور اگر سہو سے لوٹ آئے تو بہتر، ورنہ مقتدی امام کی اتباع کرے اور آخر میں امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لے۔ یعنی اگر امام غلطی کرنے لگے، یعنی 1 رکعت میں ہم نے بیٹھنا تھا لیکن امام بیٹھا نہیں اور وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، ابھی کھڑا ہونے لگا ہے تیسری رکعت کے لیے، وہ تشہد کے لیے نہیں بیٹھا، تو مقتدی سبحان اللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر اسے یاد دلا دیتا ہے۔ اگر وہ واپس پلٹ جاتا ہے تشہد کی طرح، قاعدہ اولیٰ کی طرح، تو ٹھیک، نہیں تو اگر وہ تیسری رکعت پڑھاتا ہے تو مقتدی اس کی اتباع کرے اور آخر میں امام سجدہ سہو کر لے۔ اب آخر پہ سجدہ سہو کا طریقہ یہ بہت ضروری ہے، جو اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ سجدہ سہو آپ کو پتہ چلے گا تو پھر ہی آپ سجدہ سہو کر سکیں گے۔ اس کو غور سے سنیں کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد اور درود شریف پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، یعنی جو عبدہ و رسولہ ہے وہاں تک پڑھے، اور بعض فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے۔ اب بعض فقہاء کے نزدیک، بعض جو فقہ کی کتابیں ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے، جو زیادہ تر علماء اسی پہ جو ہے متفق ہیں کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر دیں، اور پھر اس کے بعد ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دوبارہ
اتحیات پہ بیٹھیں اور پھر تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیریں۔ یعنی سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، ہم سے واجب چھوٹ جائے یا فرض مقرر کر لیں یعنی 2 دفعہ پڑھ لیں، تو آخر میں جو اتحیات ہوتا ہے اس میں آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھیں اور ایک طرف سلام پھیریں اور پھر 2 سجدے کریں، وہ دونوں سجدے سجدہ سہو ہوں گے، اور پھر اتحیات پہ بیٹھیں اور پورا اتحیات پڑھ کے پھر سلام پھیر دیں۔ یہی سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سمجھنے اور خود سمجھ کر آگے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔